حرم کعبہ میں جب آپ پہنچیں گے تو یہ آپ منظر دیکھیں گے، 40 لاکھ مسلمان ایک وقت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کسی کو نہیں کھڑا کیا گیا ہے۔ اور تاریخ کا وہ دن دیکھیے کہ 40 مسلمانوں میں 20 نماز پڑھ رہے تھے تو 20 ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس طریقے سے نمازیں فرض ہوئیں۔ مسلمان گھاٹیوں میں، غار میں، اپنے گھروں میں چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی تاروں کی چھاؤں میں صبح کے وقت حرم کعبہ میں آتے تھے اور وہاں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب چونکہ مسلمانوں پہ ظلم بڑھ رہا تھا اور اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ایک تو حکم ہوتا ہے ہجرت کا حبشہ کے لیے۔ اللہ کے نبی حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت کے کافی مسلمان ایسے تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ مکے میں آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ خالی دنوں میں ہوں گے تو زیارتوں کے لیے نکلیں گے۔ آپ دیکھیے گا یہ غار ہرا ہے، یہ میں نے دور سے بھی دکھایا ہے اور پاس سے بھی دکھایا ہے۔ اس طرح کا یہ اندر سے چٹانوں کے بیچ کی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے نیچے کا اگر نظارہ آپ دیکھیں تو یہ کافی اونچائی پہ ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر غار ہرا ہے۔ اندر کا اس طرح کا حصہ ہے، اب تو لوگوں نے بہت صاف کر دیا ہے، اکثر لوگ جاتے ہیں وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ غار ہرا کو الگ الگ انداز سے ہم نے دکھایا کہ کتنی اونچائی پہ ہے، کیسی چوٹی پہ ہے، کیسے چڑھنے کا اس کا راستہ ہے۔ جو ضعیف ہیں، جو بیمار ہیں، وہ قطعی کوشش نہ کریں کیونکہ کہیں پر وہ فرض نہیں لکھا ہے، عقیدت سے آدمی وہاں پر جاتا ہے۔ آپ جا سکے تو جائیں، ورنہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو حج کے ارکان ادا کرنے ہیں۔ دیکھیے یہ نظارہ دیکھیے، بڑا حیرت انگیز نظارہ ہے۔ میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ پچھلے سال مجھے طائف جانے کا موقع ملا۔ یوں تو عمرے اور حج کے ویزے پہ طائف اور بدر جانے کی اجازت نہیں ہے سعودی حکومت کی طرف سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے، جب دل جڑ جاتا ہے تو اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے بھی اللہ کی طرف سے اسباب پیدا ہوئے اور میں طائف گیا۔ میں طائف کا جب بھی واقعہ سنتا تھا تو میرا دل رو دیتا تھا، مجھے عجیب سی کیفیت لگتی تھی کہ کیسے اتنا ظلم اس جگہ پہ ہو گیا۔ عام طور پہ ہماری سوچ، ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوچ یہ کہتی تھی کہ جو طائف کا سفر ہوگا وہ مکے سے ایک راستہ جا رہا ہوگا، لیکن یہ راستہ ہے طائف کا۔ جن لوگوں نے یہاں پر ہندوستان میں کسی پہاڑ پہ جانے کا موقع ملا ہو، نینی تال گئے ہوں یا کسی اور جگہ گئے ہوں، تو دیکھا ہوگا کہ پہاڑی راستہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ طائف کی بستی تک پہنچنے کے لیے یہ پہاڑوں کا سفر ہے۔ کس طرح سے یہ سفر طے ہوا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام زید ابن حارثہ ہیں۔ میں تو جتنی دیر کار سے گیا ہوں، تقریباً 1.25 گھنٹے لگے تھے مکے سے طائف پہنچنے میں، میری عقل حیران تھی۔ میں نے کئی جگہ گاڑی رکوائی اور اتر کے دیکھا اور بہت کوشش کی سمجھنے کی کہ یا اللہ اس میں کون سا راستہ ہوگا جس پہ چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے۔ لیکن تکلیفوں اور پریشانیوں کو ساری عمر گزارنے کے بعد بھی رات بھر جب نمازوں میں گزارتے تھے تو حضرت عائشہ نے کئی بار کہا کہ اللہ کے نبی آپ اتنی نمازیں راتوں میں نفلوں کی نہ پڑھا کیجئے، پاؤں سوج جاتے ہیں آپ کے، آپ اللہ کے نبی ہیں، سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ جب سب کچھ کا لفظ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ نمازیں تو میں اللہ کے شکر میں پڑھتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی طائف پہنچے اور طائف کی بستی میں اللہ کے نبی نے دین کی باتوں کو بتانا شروع کیا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرنا شروع کیا، تو طائف کے ان ناسمجھ لوگوں نے کس درجہ اللہ کے نبی پہ پتھر چلائے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کوشش کروں بھی تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ سڑک پہ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں بستی کے لوگوں کو، ان کو گمراہی کی زندگی سے نکال کے اس زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے جنت کی منزل آسان ہو جاتی ہے، لیکن وہ نادان اور ناسمجھ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ طائف کی بستی کے مرد، عورتیں اور بچے پوری طریقے سے آپ پہ پتھر چلاتے ہیں۔ پتھر کسی آدمی پہ اگر آپ چلائیں ایک دم سے تو خون نہیں نکلتا نا، آپ کسی کے چھری مار دیں، آپ کسی کے تلوار مار دیں تو گوشت کٹ جاتا ہے، ایک دم سے خون بہنے لگتا ہے، لیکن آپ کے جسم انور پہ اتنی بری طریقے سے پتھر چلائے ہیں طائف کی بستی کے لوگوں نے، اس درجہ پتھروں کی بارش کی ہے کہ پنڈلیوں سے جو خون نکلا ہے، جسم مبارک سے جو خون آپ کے نکلا ہے، وہ اس طریقے سے نیچے کی طرف گیا ہے کہ جوتوں میں جا کے جذب ہو گیا ہے، پاؤں جوتوں میں پھنس گئے ہیں بری طریقے سے۔
تصور کر کے دیکھیے تو روح کانپ اٹھنے والا لمحہ ہے کہ صاحب قاب قوسین مقام محمود کے مالک، دونوں جہان کے بادشاہ، اور پتھروں کی بارش اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ زید ابن حارثہ چیختے جا رہے ہیں، لوگوں کو اشارہ کرتے جا رہے ہیں، منع کرتے جا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ظالم و بدنصیب پتھروں کی بارش اللہ کے نبی پہ کیے۔ کسی طریقے سے جب تک دوڑ سکتے تھے زید ابن حارثہ اور اللہ کے نبی دوڑتے ہیں، اور بستی کے باہر نکلتے نکلتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ دونوں جہان کے دولہا بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ آسمانوں پہ چیخ پکار مچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ کیفیت دیکھنے کے بعد فرشتوں میں چیخ پکار مچ جاتی ہے، اللہ کے عرش کا پایا ہل جاتا ہے۔ اس کیفیت کو آسمان سے جو فرشتے دیکھ رہے ہیں ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ عجب سا منظر، عجب سی حالت عرش پہ ہوتی ہے، اور اسی وقت اللہ رب العزت کے حکم سے یہ حکم دیا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو کہ پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کے جاؤ، اور پہاڑوں کے فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان ظالموں نے جو یہ کیفیت آپ کی ہے، آپ اجازت دیں یہ طائف کی بستی کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو یوں اٹھا کے ایسے مسل دوں گا، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انہیں دونوں جہان کے لیے، انہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا۔ پہاڑوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں، یہ دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا کے یوں ملا دوں گا، یوں مسل دوں گا، بستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نادان ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ ختم ہو گئے تو پھر ایمان کون لائے گا؟ انہی کی نسلیں تو آگے چل کے اسلام قبول کریں گی، انہیں معاف کر۔ آج ہم کسی قیمت پہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے تو کسی قیمت پہ، دیکھیے میرے آج کے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ میرے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی باتیں نبی کی زندگی سے جوڑ کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت کے طور پہ بیان کی جا رہی ہیں کہ قصوروں کو معاف کرنا ہم کو سیکھنا چاہیے۔ جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے ان سے بدلہ لینے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے کیے ہوئے وعدے کی پابندی کو نبھانا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے ماحول میں اگر اپنے آپ میں بدلاؤ نہیں لائیں گے تو پھر ایسے حج ہر سال ہم کرتے رہیں۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے واسطے کوئی بھی شخص اپنے آپ پہ نہ لے، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی بدولت مجھے 18 مرتبہ وہاں پہ بلوایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی میرا دل نہیں بدل پایا۔ تو میں یہ سارے واقعات آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے ہمیں نبی کی زندگی سے نصیحت مل رہی ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ہمیں قصوروں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے، اس جگہ سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ مکی زندگی کا یہ سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اب ایک وقت آتا ہے جب آپ کی عمر 50 سال سے اوپر کی ہوتی ہے، 50 اور 51 کے بیچ کی آپ کی عمر ہے۔ مکے میں مسلمانوں پہ ظلم بڑھ رہا ہے، نمازیں فرض ہو چکی ہیں، نمازوں کو اس دور کا مسلمان چھپ چھپ کے پڑھ رہا ہے، اپنے گھر میں، گھاٹی میں، پہاڑوں میں ادھر ادھر جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ وہ جو معراج کے سفر میں بستی دکھائی گئی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جسے بتایا گیا تھا کہ یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، تو وہاں کے 5 آدمی مکے آتے ہیں مکے کی یاترا کے موقع پہ، اور یہ 5 آدمی جو مدینے سے آتے ہیں یہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، مدینے کے ایک سرمایہ دار، بہت نامور، بڑی عظیم شخصیت، دولت کے اعتبار سے اور رسوخ کے اعتبار سے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو اور لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہرت مدینے میں پہنچی تھی، ابھی دیکھا نہیں تھا، جو مدینے میں شہرت پہنچی تھی، اس شہرت کو سن کے، اس واقعات کو سن کے یہ 5 آدمی جب مکے آتے ہیں تو مکے آنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی ہے، آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کہاں ہوگی؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ حرم کعبہ کے پاس چلے جاؤ، اور وہاں بنو مخدوم کی اور بنو ہاشم کی اور الگ الگ سب کی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی، اس میں دیکھنا جس آدمی کو چہرے کو دیکھنے کے بعد نظر تمہاری چوندیا جائے، سمجھ لینا وہی قاب قوسین مقام محمود کے مالک ہیں۔
یہ 5 آدمی جب وہاں پہنچتے ہیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے نبی کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں تو ادب اور احترام سے سلام عرض کرتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یثرب کی بستی سے آئے ہیں، آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت وہاں پر مصلحت کے طور پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی، لہذا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مناسب نہیں ہے، رات گئے تاروں کی چھاؤں میں مینا کی گھاٹی میں تم لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مینا کی گھاٹی میں ان 5 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان 5 لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے اور ان 5 کے دل معطر ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر 5 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور واپس مدینہ لوٹ جاتے ہیں۔ 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے، یہ پہلی بیعت عقبہ کے نام سے کتابوں میں پتہ چلتا ہے۔ دوسری بیعت عقبہ جب 1 سال کے بعد ہوتی ہے تو 12 آدمی مدینے کی بستی سے آتے ہیں اور ان 12 آدمیوں میں 5 تو یہی ہیں جو پہلی بار آئے تھے اور 7 آدمی اور نئے ہوتے ہیں۔ یہ 12 کی جو تعداد ہوتی ہے، یہ 12 لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کسی مبلغ اسلام کو بھیج دیں، اب تک جتنا قرآن نزول ہو چکا ہے جس نے وہ حفظ کر لیا ہو اور جو ہماری بستی میں آنے کے بعد آپ کے پیغام کو ہم تک پہنچا سکے، ایسے کسی شخص کو بھیج دیجئے تاکہ وہاں کے لوگوں میں اصلاح ہو سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کی ہجرت کے لیے چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے تھے، انہوں نے اس وقت تک جتنے قرآن کی وحی کا نزول ہوا تھا اس کو حفظ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جب ان 12 کے ساتھ یہ مصعب ابن عمیر مدینہ واپس آتے ہیں تو 1 سال کا جو وقت گزرتا ہے، مصعب ابن عمیر کی کوششوں کا نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تیسری بیعت عقبہ میں جب وہاں سے لوگ آتے ہیں تو تعداد 74 کی ہوتی ہے۔ پہلی بیعت عقبہ میں 5 لوگ آئے، دوسری میں 7 نئے جوڑیے تو 12 لوگ ہوئے، لیکن مصعب ابن عمیر کی کوششوں کا نتیجہ یہ تھا کہ 74 لوگ مدینے سے آتے ہیں، جس میں 72 مرد ہیں اور 2 عورتیں ہیں۔ ان 2 عورتوں میں ایک ام عمارہ ہیں جو میدان احد میں اللہ کے نبی پہ جب حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو تلوار لے کے کودتی ہیں اور اسی میدان میں شہادت نصیب ہوتی ہے ان کو۔ تیسری بیعت عقبہ جب ہو جاتی ہے، ان لوگوں سے بات ہو جاتی ہے، اب اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ اب مسلمانوں کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ جب یہ حکم آتا ہے تو آہستہ آہستہ 2-2 4-4 5-5 کر کے مسلمان یہاں سے ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ مکے سے مدینے کی طرف کا سفر شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لوگ جانا شروع ہوتے ہیں اور کچھ ہی وقت میں مکے کے لوگوں کو یہ ظاہر ہونے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی یہاں سے تعداد کہیں اور جا رہی ہے۔ ابھی مشرکین مکہ کو تو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس موقع پہ حضرت ابوبکر حاضر ہوتے ہیں خدمت نبوی میں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں 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 اور فلاں صحابی آپ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے گئے، اے اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کب ہجرت کرنا ہے، مجھے اجازت دے تو میں بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کا سفر کر کے مدینہ پہنچوں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں سفر میں کوئی اچھا ساتھی مل جائے۔ صدیق اکبر کے لیے اشارہ کافی تھا۔ حضرت عمر گھر سے نکلتے ہیں تو بڑے شان سے گھر سے نکلتے ہیں اور علی اعلان مکے کی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ میں خطاب کا بیٹا عمر اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، ہے کوئی جی آلا جو آ کے مجھے روک سکے؟ حضرت عمر کا تو مرتبہ یہ تھا کہ ذہنی اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں، تلوار بازی میں کوئی جوڑ نہیں، گھوڑ سواری میں کوئی زور نہیں، بلم بازی میں کوئی زور نہیں۔ اس زمانے میں شاعری کا بڑا چلن تھا مکے میں، تو اگر کسی محفل میں کوئی شاعر اگر شعر پڑھے اور حضرت عمر صرف یہ کہہ دیں کہ دوبارہ ارشاد، تو وہ شاعر یہ اعلان کر دیتا تھا کہ اس کا قصیدہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہیں دوسری طرف میدان جنگ میں نکلتے تو بڑے بڑے سورما منہ پھیر دیا کرتے تھے، بڑے شان سے نکلتے ہیں اور یہ سفر کرتے ہیں۔ اور اب قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس موقع پہ جب مکے کے مشرکین مکہ کے سرداروں کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ یہاں سے ہجرت ہو رہی ہے، کسی دن بھی اللہ کے نبی یہاں سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں گے، تو قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ان مشرکین مکہ کے سرداروں کی جو میٹنگ بیٹھی تھی اس میں 3 طرح کی تجویزیں پیش کی گئیں۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی کو کہیں قید کر دیا جائے، لیکن کب تک؟ یہ ممکن نہیں تھا، خود انہوں نے ہی آپس میں یہ بات طے کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کے کسی ایسی جگہ کر دیا جائے جس کی اطلاع نہ ملے۔
اس پہ بھی یہ ہوا کہ نہیں، مہینے 2 مہینے 3 مہینے کب تک مسلمانوں کو پتہ چلے گا تو مدینے سے واپس آ جائیں گے۔ تو پھر تیسری صورت یہ ان لوگوں نے طے کی کہ اس زمانے میں چونکہ خون کا بدلہ خون تھا، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ وہ بھی اس کے گھر میں کسی کو قتل کرے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم 17 قبیلوں سے الگ الگ ایک ایک جانباز آدمی لیں گے جو اللہ کے نبی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور صبح تاروں کی چھاؤں میں جب روز کی طرح اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکل کے حرم کعبہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ ایک ساتھ سب مل کے حملہ کریں گے اور خدا نخواستہ خاتم بدان اللہ کے نبی کا خاتمہ کریں گے۔ چونکہ 17 آدمی ایک طرف سے ہوں گے لہذا خون کا بدلہ خون نہیں ہوگا، وہ اس زمانے میں جو بھی ان کا قانون ہو، جو بھی معاملات ہو۔ یہ پوری بات جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کے دل پہ القاء کر دی کہ یہ منصوبے وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں۔